ذہین شخص تھا جو اگر دنیا کی زندگی کو مقصود بنا لیتا تو ترقی اور کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک بآسانی پہنچ جاتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کیریئر، جائیداد اور مقام و مرتبہ اور عزت و شہرت اگر کہیں حاصل کرنی ہے تو آخرت ہی میں حاصل کرنی ہے۔ میں نے زندگی میں خواہشات کے میدان ہی میں خود سے جنگ نہیں کی تھی، بلکہ تعصبات اور جذبات سے بھی لڑتا رہا تھا۔ فرقہ واریت، اکابر پرستی اور تعصب سے میں نے کبھی اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ خدا کے دین کو ہمیشہ ایمانداری اور عقل سے سمجھا اور اخلاص اور صدق دل سے اس پر عمل کیا۔ اس کے دین کو دنیا بھر میں پھیلایا اور کبھی اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ اس سفر میں خدا نے جو سب سے بڑا سہارا مجھے دیا وہ نائمہ کی محبت اور رفاقت تھی، جس نے ہر طرح کے حالات میں مجھے لڑنے کا حوصلہ بخشا۔ اور اب ہم دونوں شیطان کے خلاف اپنی جنگ جیت چکے تھے، مشقت ختم ہو چکی تھی اور جشن کا وقت تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ صالح نے کھنکار کر ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولا، آپ لوگ تفصیل سے بعد میں ملیے گا، ابھی چلنا ہوگا۔ اس کے ان الفاظ پر میں واپس اس دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے صالح کا نائمہ سے تعارف کروایا، یہ صالح ہیں۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے اپنی بات میں اضافہ کیا، یہ کسی بھی وقت مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ نائمہ نے صالح کو دیکھتے ہوئے کہا، میں انہیں جانتی ہوں، مجھے یہاں پر یہی چھوڑ کر گئے تھے اور اسی وقت آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وگرنہ میں بہت پریشان رہتی۔ میں نے صالح کی طرف مڑتے ہوئے کہا، تم مجھ سے الگ ہی کب ہوئے جو نائمہ کو یہاں چھوڑنے آ گئے تھے؟ تمہیں غالباً یاد نہیں، جس وقت تم اوپر بیٹھے پروردگار کے حضور حشر کے میدان میں گھومنے پھرنے کا پروانہ لے رہے تھے، اس وقت میں تمہارے برابر سے اٹھ گیا تھا۔ عبداللہ، یہ تمہاری کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی کہ جب تم خدا کے ساتھ ہوتے ہو تو تمہیں ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا۔ ہوش تو مجھے تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں تھا، مگر اس وقت تو تم ٹلے نہیں۔ ہاں، میں اگر ٹل جاتا تو پھر تم سے اگلی ملاقات یوم حشر کے بعد ہوتی۔ ویسے تم انسان بڑے ناشکرے ہو اور بھلکڑ بھی، بھول گئے تمہیں کہاں جانا ہے؟ اوہو نائمہ، ہمیں چلنا ہوگا، تم یہیں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ مگر ہمارے بچے؟ وہ بھی ٹھیک ہیں، تم انہیں یہاں تلاش کرو، قریب میں کہیں مل جائیں گے، وگرنہ میں تھوڑی دیر میں سب کو لے کر خود آ جاؤں گا۔ ابھی مجھے فوراً میدان حشر میں لوٹنا ہے، ملنا ملانا اس کے بعد عمر بھر ہوتا رہے گا۔ اس آخری سوال کے بعد یہاں میرے رکنے کی گنجائش ختم ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے جواب میں ان دو بچوں کے بارے میں بھی بتانا پڑتا جو یہاں نہیں تھے، اور یہ ایک بہت تکلیف دہ کام تھا۔ نائمہ نے کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں گردن ہلا دی۔ واپسی پر میں نے صالح سے کہا، یہاں کی زندگی میں تو خاندانوں میں بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، کسی کی بیوی رہ گئی اور کسی کا شوہر رہ گیا۔ ہاں، یہ سب تو ہوگا، آگے بڑھنے کا موقع تو وہ دنیا تھی جو گزر گئی، یہاں تو جو پیچھے رہ گیا سو رہ گیا، لیکن یہاں کوئی تنہا نہیں ہوگا، رہ جانے والوں کے انتظار میں کوئی نہیں رکے گا، نئے رشتے ناتے وجود میں آ جائیں گے، نئے جوڑے بن جائیں گے، نئی شادیاں ہو جائیں گی۔ مگر یہاں ویسے خاندان تو نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے تھے۔ تم ٹھیک سمجھے ہو، دنیا میں خاندان کا ادارہ انسانوں کی بعض کمزوریوں کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ بچوں کی پرورش اور بوڑھوں کی نگہداشت اس ادارے کا بنیادی مقصد تھا۔ خاندان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے مردوں کو خاندان کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ اسی خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے عورتوں کو بہت سے معاملات میں مردوں سے کمزور بنایا گیا تھا۔ وہ مردوں کے لیے ایک نعمت بھی تھی اور ضرورت بھی، اس کے بغیر دنیا کا نظم چل نہیں سکتا تھا۔ مگر اب یہاں معاملات جدا ہوں گے، عورتیں مردوں کے لیے ایک نعمت تو رہیں گی مگر خود ان کی محتاج نہیں ہوں گی، اسی لیے ان کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی اور ان کا نخرہ بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں عورت ہونا
زیادہ فائدے کی بات ہے؟ عورت جب چاہے گی مرد کی توجہ حاصل کر لے گی، مگر مرد کا عورتوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ان کے ضرورت مند ہوں گے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو ہم مرد پھر نقصان میں رہے؟ ہاں نقصان میں تو تم لوگ رہو گے۔ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ جنت کی نئی دنیا میں ہر چیز کا حل ہوتا ہے، حوریں اسی مسئلے کا حل ہے، مگر ان سے تو خواتین کو جیلسی محسوس ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حوریں اپنی اسٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی جنت کی خواتین کے برابر نہیں آ سکتی، اس لیے وہ جنتی خواتین کے لیے کبھی رشک و حسد کا باعث نہیں بنے گی۔ جنت کی خواتین اپنے اعمال کی وجہ سے حوروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہت بڑے اسٹیٹس کی مالک ہوں گی۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کے شوہر کی اور دلچسپیاں کیا ہیں۔ ویسے بھی جنت انسانوں کی نہیں، خدا کی دنیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانوں اور خدا کی دنیا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں خاموشی سے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ انسانوں کی دنیا میں رقیب سے حسد کی جاتی ہے، مگر خدا کی دنیا میں رقیب بھی محبوب ہوتا ہے۔ یہ بات تو لاجواب ہے، مگر اس مسئلے کا فیصلہ جنتی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ جنت پاکیزہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ان کی پاکیزگی خدا کی مہربانی سے کسی منفی جذبے کو ان کے پاس پھٹکنے نہیں دے گی۔ صالح نے میری بات کا براہ راست جواب دینے کے بجائے ایک اصولی بات بیان کی اور پھر اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں تم ابھی تک انسانی دنیا کے اثرات سے نہیں نکلے ہو۔ پچھلی دنیا آزمائش کی دنیا تھی، اس لیے وہاں مثبت جذبوں کے ساتھ منفی جذبے بھی رکھ دیے گئے تھے۔ یہ منفی جذبے انسانی شخصیت کے اندر سے اٹھتے تھے۔ ہر مومن مرد و عورت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر طرح کے منفی حالات اور ماحول میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پیدا ہونے والے منفی جذبات پر قابو پائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پسینہ، بول و براز، پیشاب وغیرہ انسانی جسم سے نکلنے والی گندگیاں تھیں، مگر حکم تھا کہ ہر گندگی سے اپنے وجود کو پاک رکھو۔ تو تم لوگ پانی سے غسل و طہارت کرتے تھے، اسی طرح منفی جذبے بھی اندر سے پیدا ہونے والی گندگیاں تھیں۔ غصہ، نفرت، جھوٹ، حسد، تکبر، کینہ، ظلم اور ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم تھا کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ مومن مرد و عورت زندگی بھر یہ مشقت اٹھاتے رہے، مگر آج کے دن انہیں ہر ایسی مشقت سے پاک کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اب نہ ان کے جسموں سے گندگیاں نکلیں گی اور نہ ان کے ذہن میں منفی جذبے اور خیالات ہی پیدا ہوں گے۔ جنت خوبصورت لوگوں کے رہنے کی ایک خوبصورت جگہ ہے جہاں کوئی بدصورت جذبہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن میرے خیال میں اس بحث میں اصل بات یہ سامنے آئی کہ حوریں جنت کی خواتین سے کمتر ہیں اور بس گزارے کے قابل ہیں، تبھی وہ ان سے حسد نہیں کریں گی۔ پھر میں نے ہنستے ہوئے اپنی بات میں اضافہ کیا، مسلمان خواہ مخواہ حوروں کے حسن کا چرچا سن کر ان کے دیوانے بنے اور بلا وجہ لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ میرے مذاق کے جواب میں صالح نے سنجیدگی سے کہا، یہ دونوں تمہاری غلط فہمیاں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنت میں تم مرد عورتوں کے لیے کوئی ایسا قیمتی اثاثہ نہیں رہو گے جس کی وجہ سے وہ کسی سے حسد کریں۔ رہی حوریں تو ان کی تحقیر مت کرو کہ ان کے لیے کمتر اور گزارے کے قابل کے الفاظ بولو۔ وہ جنتی خواتین جیسی تو نہیں، مگر بہرحال ایسی بھی نہیں کہ تم ان کو کمتر سمجھو۔ اچھا تو وہ کیسی ہیں؟ میں بتاتا ہوں وہ کیسی ہیں۔ وہ حوریں نسوانی جمال کا آخری نمونہ اور جسمانی خوبصورتی کا آخری شاہکار ہیں۔ ان کا بے مثال حسن اور باکمال روپ سرخی پاؤڈر کے سنگھار، گجروں کے تار، موتیوں کے ہار اور زیب و زینت کی جھنکار کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کے وجود کی تشکیل کے لیے کائنات اپنا ہر حسن مستعار دیتی ہے۔ پھول اپنے رنگ، ہوا اپنی لطافت، دریا اپنا بہاؤ، زمین اپنا ٹھہراؤ، تارے اپنی چمک، کلیاں اپنی مہک، چاند اپنی روشنی، سورج اپنی کرنیں، آسمان اپنا توازن،
چوٹیاں اپنی بلندی اور وادیاں اپنے نشیب جب جمع کر دیتے ہیں تو ایک حور وجود میں آتی ہے. ان کا حسن خوبصورتی کے ہر معیار پر آخری درجے میں پورا اترتا ہے. ان کا قد لمبا اور رنگ زردی مائل گورا ہے. پورے جسم کی جلد بے داغ اور شفاف ہے. آنکھیں بڑی بڑی اور گہری سیاہ ہیں، مگر ہر لباس کی مناسبت سے اس کے رنگ میں ڈھل سکتی ہیں. ان کی بھویں ہموار اور پلکیں دراز ہیں. ان کی نظر عام طور پر جھکی رہتی ہے، مگر جب اٹھتی ہے تو تیر کی طرح دل تک جا پہنچتی ہے. ان کا چہرہ کتابی، پیشانی کشادہ، رخسار سرخی مائل، ناک ستوا، زبان شیریں، ہونٹ گلاب کی طرح نازک اور دانت موتیوں کی طرح چمکدار ہیں. ان کے بال ریشم کی طرح نرم اور چمکدار اور ان کے سفید رنگ کے برعکس گہرے سیاہ اور پنڈلیوں تک لمبے ہیں. ان کی آواز سریلے نغموں کی طرح کان میں رس کھولتی، باتوں سے موتی جھڑتے اور مسکراہٹ سے رت حسین ہو جاتی ہے. ان کے وجود میں حیا کا عطر اور سانسوں میں خوشبوؤں کی مہک ہے. ان کے لہجے میں نرمی، چلنے کے انداز میں دلربائی اور بولنے کے طریقے میں شان و وقار ہے. ان کا معطر وجود، مخملی لباس اور چمکتے زیور